ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے میں نے مرد کی فطرت میں کہا اور رکھا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد مغرور ہو، مرد خوش اخلاق ہو، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت مغرور ہو۔ غرور اس کی فطرت کو اچھا لگتا ہے اور خوش اخلاقی تیری فطرت کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ اگر عورت خوش اخلاق بن گئی تو ہر نامحرم کے دل میں شیطان کے شرارے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ عورت سیف نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بہادر ہو اور عورت کے لیے ہے کہ عورت بزدل ہو، کہ اسی کی فطرت اور اس کی بھلائی میں ہے کہ وہ بزدل رہے۔ کوئی عورت کہے کہ رات کے اندھیرے میں نکل کے باہر چلی جاؤں گی، اور شوہر کو کہے کہ میاں جی آپ بیٹھ جائیے، چھت پہ چور آیا ہے میں لڑتے جاتی ہوں، تو اگر عورت ایسی بن جائے وہ اپنی فطرت کو مس کر دے گی۔ اس ملک میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورت نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ جب فطرت کو چھوڑتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے بنایا ہے، وہ تیری فطرت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے سیف سائڈ کون سی ہے، تیرے لیے امن اور امن کا مکان کون سا ہے، وہ شوہر کا گھر ہے۔ عورت کو اجازت نہیں کہ اکیلی گھر سے نکلے، اگر نکلے گی یہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو احترام بھی کرتے ہیں، عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور پردے کے پیچھے رہے، اور مرد کے لیے ہے کہ وہ آنکھوں میں حیا رکھے، نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ کچھ چیزیں میں نے تیری فطرت میں ڈالی ہیں، کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ڈالی ہیں۔ اب عورت فطرت کو کراس کر کے اور سرحد سے نکل کر بہادر بننا چاہے گی، نقصان خدا کو نہیں ہوگا، نقصان خود عورت کو ہوگا۔ اور مرد اگر فطرت کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو نقصان مرد کو ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ فرمایا عورت تمہاری فطرت میں یہ ہے کہ تم مغرور ہونی چاہیے، جب کسی نامحرم سے باتیں کرے تو تیرے لہجے میں غرور ہونا چاہیے، کہیں اس کے ذہن میں فطور بھی پیدا نہ ہو، کہیں گناہ کا فطور بھی پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں چلی جائے اور 100 روپیہ چھوٹ کے لیے، 100 روپیہ کسی چیز کو سستا کرانے کے لیے تو لبخند لگاتی ہوئی، ہنستی اور مسکراتی ہوئی 100 کی خاطر اپنی فطرت کو پامال کر دے۔ ارے یہ 100 روپیہ تو تجھے بعد میں مل جائے گا، لیکن جب تمہاری فطرت مست ہو جائے گی تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا مرد کے لیے آئے کہ مرد سخی ہو، عورت کے لیے آئے کہ عورت کنجوس ہو۔ اگر مرد کنجوس ہو جائے تو اس سے بیوی بھی نفرت کرے گی، اس سے بچے بھی نفرت کریں گے کہ باپ گھر میں کچھ لاتا نہیں ہے، شوہر میرے لیے کپڑے نہیں لاتا، میرے لیے جویلری نہیں لاتا، ارے فلاں 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 چیز لیتا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے۔ تو فرمایا کنجوس مرد سے بیوی بھی بیدار ہے، بچے بھی بیدار ہے، لیکن مرد سخی ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر عورت سخی بن گئی تو مرد فقیر بن جائے گا۔ کل آ کر پوچھے گا پرسوں سیلری دے کر گیا تھا، سیلری کہاں گئی؟ کہ بھائی آیا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا۔ اگر یہ حال ہوگا، یہاں تک فرمایا اگر مرد کا پیسہ عورت کے ہاتھوں میں ہے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر یہ کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ گھر کے نظام کو بچانا ہے تو ان قانونوں پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا مرد کے لیے ہے کہ حاکم ہو، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہو، عورت محکوم ہو۔ حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم ہو یعنی میں نے اس پہ نفقے کو واجب کیا، مرد کی ڈیوٹی ہے یہ کمانے جائے، عورت کی ڈیوٹی ہے اس کے کمائے ہوئے مال سے کھائے، اس کے کمائے ہوئے مال سے لباس لے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ کھلاتا ہے وہ حاکم رہتا ہے، جو کھاتا ہے وہ غلام رہتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہمیشہ کھلایا ہے، کسی سے لیا نہیں گیا۔ تو اے جوان، اے بزرگ، اگر زندگی اسلام کے طور و طریقوں پہ گزارنا چاہتے ہو تو تجھے ایک مرتبہ پھر اپنی فطرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ خدا نے فطرت دی تو کیسی دی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوگا، علی والا سخی ہوتا ہے، کیونکہ کنجوس ہو گیا تو علی والا کیسا ہے؟ کنجوس ہوگا تو خمس نہیں دے گا، کنجوس ہوگا تو نظر و نیاز نہیں کرے گا، کنجوس ہوگا تو غریبوں کی مدد نہیں کرے گا، کنجوسی سے راہ خدا سے روکتی ہے۔ مرد کے لیے سخی ہو، عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہو، مرد کے لیے ہے کہ بہادر ہو، عورت کے لیے ہے کہ بزدل ہو، رات کے اندھیرے میں گلیوں میں نہ نکلے۔ اے عورت، میں نے تجھے عزت دیا ہے، میں نے تجھے وقار دیا ہے۔ سونا کبھی روڈ پہ نظر نہیں آتا، تجوریوں میں نظر آتا ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو حساس اور نازک بنایا، اس وجود میں کشش رکھی، لیکن یہ کشش مختص ہے کچھ خاص افراد کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ جب
جناب آدم کو خلق کیا، آدم درخت کے نیچے جنت کی ہواؤں کو لے رہے تھے، اچانک سے آنکھ کو کھولا اور کیا دیکھا؟ سامنے ایک ایسا وجود ہے جو شکل و صورت میں آدم جیسا، لیکن ملٹیپلائی 10 کریے، آدم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آدم جیسا لیکن آدم سے زیادہ خوبصورت۔ جیسے آدم نے دیکھا ایسی کشش اس وجود میں، آدم کھنچتے ہوئے چلے گئے، کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں حوا۔ کہ شکل صورت تو مجھ سے ملتی ہے، کہ کیوں نہیں ملے؟ اللہ نے مجھے تجھی سے بنایا۔ اب جیسے دیکھ آدم نے کہا میرے پاس آ جا۔ انسان کی پہلی فطرت، جیسے وجود مخالف کو دیکھا اسے آنے کی دعوت دی، اور جیسے بلایا قدرت الہی کی آواز آئی آدم ٹھہر جا، جلدی کیسی ہے؟ ابا بنائی تیرے لیے ہے۔ جیسے دیکھا بلانے لگا، اللہ نے کہا آدم ٹھہر جا۔ کہ خدا کیا کروں؟ کہ اس وجود کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو اسے بلا نہیں سکتا، اس کا رشتہ لینے کے لیے تجھے جانا پڑے گا۔ یہ عورت کی شان نہیں کہ مرد کے پاس جائے دعوت ازدواج کے لیے، یہ تیری قیمت ہے کہ مرد تیرے در پہ آئے گا، تیرا رشتہ ڈھونڈنے آئے گا۔ تیرا شان و وقار اس میں ہے کہ تو گھر میں بیٹھی رہے اور تیرے پاس رشتے آئیں، تبھی تو یہ فرمایا مرد کے لیے ذلت ہے کہ وہ شرمیلا ہو، اگر شرمیلا ہوگا 2 ٹکے کی عزت ہو جائے گی، اور عورت کے لیے عزت ہے کہ یہ شرمیلی ہو۔ شرم و حیا خدا نے اس کے وجود میں رکھا ہے۔ وہ عورت جو پہلی مرتبہ نکاح پڑھنے والا مولانا پوچھے آپ راضی اور پہلی مرتبہ ٹھک کر کے بول دے ہاں، گویا اس میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ تو یہ مختلف کلچرز میں ہے کہ خواتین پہلی مرتبہ نہیں بولتی، دوسری مرتبہ نہیں بولتی، تیسری مرتبہ آپ بولتی ہیں، کیونکہ ناز کرنا، شرم کرنا، اترانا یہ تمہارے وجود میں ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، کیونکہ تم خود کو سستا نہیں بیچ سکتی، تم قیمتی ہو، تمہارے لیے خواہش آتی ہے، دعوت آتی ہے، بڑے تمہارا رشتہ لینے آتے ہیں، تو یہ وقار یہ عزت خدا نے تمہیں دیا۔ اے آدم اگر تو بھی حوا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے حوا سے اس کا رشتہ ماننا پڑے گا۔ تو اے خاتون اپنا رشتہ فیس بک اور واٹس ایپ میں نہ ڈھونڈا کرو، یہ رشتے گلیوں میں نہیں ملتے۔ وقار اور عزت ہے تمہاری یہ کہ تم گھر میں بیٹھو اور عزت سے کوئی تمہارا رشتہ لے کر آئے، کیونکہ خدا نے تمہیں عزیز بنایا ہے، اور فرمایا مرد کی فطرت ہے کہ دیدار کا خواہش مند ہوتا ہے، اور عورت کی فطرت ہے یہ سنگھار کی شوقین ہوتی ہے، یہ عاشق دیدار ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے، عورت کی فطرت میں ہے یہ سنگھار کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے فطرت کو اگر شریعت کنٹرول نہ کرے تو فطرت انسان کو کن وادیوں میں لے کر جائے۔ اب یہاں پر شریعت آ کر انسان کو سرحدیں دیتی ہے کہ ہاں سنگھار کرنا تمہاری فطرت میں ہے، لیکن یہ سنگھار ہے تو بس اپنے شوہر کے لیے۔ اے مرد ہاں دیکھنا تمہاری فطرت میں آئے، تو دیدار کی تمنا کرتا ہے، لیکن دیکھو تو صرف اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، کسی غیر کو نہیں دیکھنا ہے، اور اگر کسی غیر کی طرف مڑے تو آج کل کی چپلیں بھی بڑی مضبوط ہیں، دنیا کی چپلوں سے زیادہ اللہ کی چپل مضبوط ہے، تو جوتے یہاں بھی پڑیں گے، جوتے وہاں بھی پڑیں گے۔